حدیث قدسی ہے، پروردگار نے کہا موسیٰ کچھ چیزوں کو میں نے کچھ چیزوں میں رکھا ہوا ہے، یعنی کچھ چیزیں تمہیں چاہیے ان کو میں نے کچھ چیزوں میں رکھا ہوا ہے۔ پہلی چیز کہا موسیٰ میں نے آسانی کو، راحت کو میں نے بہشت میں یعنی میں نے آخرت میں رکھا ہوا ہے، اور لوگ اس کو دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے آرام کو، سکون کو آخرت میں رکھا ہے اور لوگ اس کو دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب آپ دنیا میں کیا ڈھونڈیں گے؟ مثال کے طور پر آدمی اگر کچھ کما لیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے، بے شک، یا اولاد بیمار ہو جاتی ہے، یا کبھی کوئی مریض ہو جاتا ہے، کبھی ایک چیز کم ہوتی ہے دوسری ملتی ہے، کبھی دوسری ملتی ہے۔ اچھا ایک شخص جو ظاہراً اس کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرے پاس مال آ جائے، تو جس کے پاس مال ہوتا ہے آپ اس کے پاس پوچھو بھائی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کتنی پریشانیاں ہیں۔ یعنی ہر شخص اس دنیا میں کہیں نہ کہیں مشکلات میں ہوتا ہے۔ کسی کے پاس مال خرچ کرنے کو نہیں ہے، کسی کے پاس مال اتنا خرچ کہاں کرے، یہ بھی پریشانی ہے۔ اس کو نیند نہیں آتی رات کو کہ اتنا مال میں کہاں لے کے جاؤں گا۔ ایسی ہی دنیا ہی ایسی ہے، کوئی کھانے خدا نہ خواستہ پھینک رہا ہے، کسی کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہو رہا، کوئی سب کچھ بنا دیتا ہے، سب کچھ اپنی اولاد کو دے دیتا ہے، محنت کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے میرا بچہ دیندار نہیں ہے، میں نے اس کو آسائشیں دے دی، میں نے اس کو راحت دے دی۔ تو بات یہ ہے کہ راحت دنیا میں نہیں ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے میں سکون ملے۔ دنیا میں سکون تھوڑی ہے، اگر دنیا میں سکون ہو جائے تو پھر یہ دنیا تھوڑی رہے گی، تو جنت بن جائے گی۔ تو اسی لیے سکون کو ڈھونڈنا ہے آخرت میں ڈھونڈنا، دنیا میں نہیں ڈھونڈنا۔ دوسری چیز کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم موسیٰ رفعت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، درجے چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، تو میں نے انہیں تواضع میں رکھا ہے، یعنی انکساری میں، یعنی جھکنے میں رکھا ہے، اور لوگ تکبر میں ڈھونڈتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا مقام ہو، میری بڑی بات ہو، میرا آج کل دنیا ایسی ہے، کوئی ڈیزگنیشن ہو، کوئی بڑی پوسٹ ہو، اس کے بعد انسان کے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے، بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ کہ اگر کوئی پوسٹ مل جائے، کوئی مقام مل جائے، تو آدمی کہتا ہے جب تک میں تکبر یعنی میں غرور خدا نہ خواستہ کر رہا ہوں تو ذرا لوگ جو ہے وہ مجھے سمجھیں گے کہ بڑا آدمی ہے۔ مگر خدا نے بڑے بڑے متکبروں کو زمین میں ملا دیا، فرعون کو، شداد کو، نمرود کو۔ کتنا نا ربکم الاعلی اپنے آپ کو کتنا بڑا کہتے تھے، کیا ہوا؟ ختم ہو گئے۔ یعنی تواضع، انکساری، جتنا آپ جھکیں گے خدا اتنا آپ کو بلند کرتا ہے۔ ویسے بھی مشہور ہے کہ جس درخت پہ پھل لگے اس کی ٹالیاں جھک جاتی ہیں، اور جنہوں پہ پھل نہیں ہوتا وہ درخت اکڑے کے اکڑے کھڑے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کچھ ہے تو تواضع کرو، انکساری۔ اس گھر کو دیکھیں آپ، مگر ان کو کسی چیز کی ضرورت تھی؟ مگر روایت بیان کرتی ہے کہ سائل آیا تو امام حسین علیہ السلام امام نے دروازے کے پیچھے سے لیا، یعنی ہاتھ سامنے نہیں۔ کیوں؟ کہیں اس کی آنکھوں میں کہیں شرمندگی نہ ہو۔ کیا مقام، یعنی کس مقام پر ہے اتنی انکساری؟ وہاں رسول خدا نے دعویٰ پوچھ لیا، کسی کو میں نے کبھی کوئی تکلیف پہنچائی تو مجھ سے حساب کتاب لے لے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سواری پہ جا رہے تھے تو وہ جو سواری کو مارنے کی چابک تھی وہ مجھے لگ گئی، مجھے اس کا حساب چاہیے۔ تو رسول خاتم الانبیاء اپنا پیراہن اتار دیا، یہ لو بدلہ لے لے۔ تو اس شخص بامعرفت تھا، اس نے بوسہ لیا، کہا یا رسول اللہ میں تو بوسہ لینا چاہتا تھا۔ ابھی ہم اپنے آپ کو کہاں ان سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ لیکن بہرحال دنیاوی معاملات میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، اسے میں ایک
چھوٹا سا طالب علم ہوں, میرے سے کبھی کوتاہی ہو جائے, ہو سکتا ہے چلتے ہوئے میں خدا نہ خواستہ تیزی سے کسی کو ٹکرا جاؤں, کوئی بات ہو جائے, کل کو کوئی آگے بولے مولانا آپ جا رہے تھے اس دن, آپ کی ہاتھ لگ گئی مجھے زور سے اور مجھے درد ہوا, تو میں اس کو بولوں گا کہ بھائی تو یہ تو تمہیں خود خیال کرنا چاہیے تھا, مولانا کے آگے آ رہے ہو یار, کس کا یہ نہیں بولوں گا کہ بھائی مطلب معذرت ہو گئی, ٹھیک ہے غلطی ہو گئی, آپ بھی مان لو, ایک کو نہیں, ایسا کہاں کروں گا میں, ظاہر ہے ہم کہاں ہم اس قابل ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے جانے محترم, ہم جس معاملات کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس طرح ہوں گے تو ہمارا کوئی مقام ہوگا, کھوکھلا ہے یہ سب کھوکھلا ہے, جسے ہم سمجھتے ہیں نا کہ مطلب اتنی بندہ مولانا کا پروٹوکول ہوگا, یہ سب کھوکھلا ہے جانے محترم, کچھ نہیں ہے. آدمی اندر سے بھرا ہونا چاہیے, یہ سب خالی ہے. قبر میں تھوڑی جاتا ہے پروٹوکول مولانا کے ساتھ, وہاں تو سوال جواب ہو جائے گا, وہاں ہاں آسانی تھوڑی ہے. وہ ہو سکتا ہے بھی آپ کی گاڑی روڈ پہ جا رہی تھی, کسی کو چینٹیں لگ گئی, جواب تو دینا پڑے گا کہ تم کس تکبر میں روڈ پہ جا رہے تھے. کتنا میں پتہ نہیں آپ کی خدمت میں پچھلے, کیونکہ میں پچھلے 2-3 ہفتے سے مجالس مسلسل ایام فاطمیہ کی توفیق ہو رہی ہے, بعض اوقات واقعہ اور روایت ریپیٹ ہو جاتی ہے, مسئلہ نہیں ہوتا. شیخ انصاری, مرتضیٰ انصاری کتنے بڑے عالم دین ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا علم ایک شاگرد نے لیا, ان کی سیاست ایک شاگرد نے لی, اور جو تقویٰ تھا وہ اپنے ساتھ لے کے چلے گئے اس مقام پہ. ان کی والدہ جب نجف آئیں بیٹے کی خدمت میں, تو جیسی نجف آئیں تو عرب خواتین کو پتہ چلا کہ شیخ کی والدہ ہیں, تو گئے اور ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا. اب وہ آئیں تو انہوں نے کہا بیٹا یہ میرا ہاتھ کیوں چوم رہی تھی. اب وہ تو جانتے تھے کہ میری وجہ سے چوم رہی ہیں, لیکن بولا نہیں, بولا نہیں. کہا والدہ اسی لیے کہ آپ تہجد گزار ہیں, آپ عابدہ ہیں. تو انہوں نے کہا تو بیٹا تو بہت ساری خواتین ہیں, میرا ہاتھ کیوں چوم رہی ہیں. تو کہا والدہ اس لیے کہ آپ زیارات پہ آتی ہیں, نجف کربلا, اس وجہ سے. تو انہوں نے کہا تو بیٹا بہت خواتین ہیں. اچھا وہ جو یہ کہیں آگے سے وہ آخر کار انہیں بولنا پڑ گیا. شیخ نے کہا کہ والدہ اصل میں وہ میری وجہ سے آپ کو احترام کر رہی ہے. اب مائیں, اللہ یہ گمنام ہے مائیں, تربیت انہوں نے کی ہے. وہ ماں کہتی ہے مرتضیٰ تم کون ہو, تم مگر بندہ خدا نہیں ہو, اس میں کیا ہے تمہارے اندر ایسا. بات یہ کہ کیا ہے, روز قیامت انسان اگر آج اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے تو کمال ہے, ورنہ سب کھوکھلا ہے. تیسری چیز جو پروردگار نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر جو ہے وہ موسیٰ عزت چاہتے ہو تو عزت کو خدا نے قیام اللیل میں رکھا ہے. تم عزت چاہتے ہو نا کہ لوگ تمہاری عزت کریں, تو خدا نے عزت کو تہجد کی نماز میں رکھا ہے, اور لوگ اس کو سلاطینوں کے دروازوں میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں آج مطلب میری عزت کیسے ہوگی. ابھی میں کسی اور کو تو کچھ کو برا لگتا ہے, اس لیے میں ساری باتیں اپنے اوپر لے لیتا ہوں. مطلب عزت کیا ہوگی, مولانا صاحب کے تعلقات ہیں, پرائم منسٹر سے ہی ہوں گے اور کس سے ہوں گے, ایسی ہوگا نا. سلاطینوں کے دروازے یہی ہیں آج کل, بھائی اس سے ہوں گے, کسی بڑے آدمی سے ہوں گے, بہت کوئی بھی آپ بڑا آدمی دنیا کا کر لیں, کوئی مشہور آدمی, پیسے والا آدمی, سیاست مدار, منسٹر, اب XYZ جتنے بھی ہوں, تو بھئی عزت. ادھر جاؤں گا تو یہ نہیں خدا نخواستہ کہ ہر کوئی اگر خدا نخواستہ کو جاتا ہے نا, عموماً یہی ہے. روایت کہتی ہے کہ عزت لوگ سلاطینوں کے دروازوں میں ڈھونڈتے ہیں, بادشاہوں کے پاس جاؤں, اس سلطانوں کے پاس جاؤں تو شاید مجھے عزت ملے. خدا کیا کہہ رہا ہے,
خدا کہہ رہا ہے کہ تہجد کی نماز میں کھڑے ہو، عزت میں تمہیں دوں گا۔ اب یہی تو ایک کمال ہے کہ اب ہم دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں عزت، اور وہ ایک قاسم سلیمانی جس سے سارے سلاطین ڈرتے تھے، یہ عزت اس کو کس نے دی؟ یہ قیام اللیل۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کے آپ دیکھیں گے لوگ کہتے تھے، مطلب یہ امام فرانس میں جب تھے، فرانس کے قریب پیرس میں قریب جو جگہ تھی، وہاں پہ لوگ آئے اور میڈیا آ گیا، تو جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ امام کو کہ میڈیا آ گیا تو ابھی آپ کا پیغام تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا آپ کا موقف کیا ہے۔ میڈیا بڑی چیز ہوتی ہے اس زمانے میں بھی، بہرحال میڈیا۔ اس دن جمعے کا دن تھا، امام خمینی نے بولا بھائی جمعے کا دن ہے، آج تو ناخن کاٹنے ہیں، غسل کرنا ہے۔ تو کہا کہ امام خمینی ابھی اتنے لوگ یہ آئیں گے؟ امام خمینی نے کہا ان سے کچھ نہیں ہونے والا، وہ کرنے والا ہے۔ جب بات پھیلانی ہوگی دنیا میں وہ پھیلا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قیام اللیل کرتے تھے امام خمینی۔ اب عزت کون دیتا ہے؟ خدا۔ ہم اگر اپنی زندگی میں جانے محترم عزت ڈھونڈ رہے ہیں، بھئی یہ وہ نسخے ہیں جہاں آپ کو پیسہ خرچ نہیں ہونا۔ یعنی آپ بولیں کہ مولانا بڑی محنت کرنی پڑے گی، پیسہ تھوڑی خرچ کرنا ہے، تہجد کی نماز میں کون سا پیسہ خرچ کرنا ہے؟ ارادہ کرنا ہے آپ نے، تو اٹھائے گا پروردگار۔ آپ ارادہ کریں، اب میں کیسے اٹھوں گا، میں کہاں تہجد؟ کیوں بھائی؟ جو تہجد پڑھتے ہیں وہ آسمان سے تھوڑی آتے ہیں، یہیں رہتے ہیں۔ محنت تو یاد رکھیں، روحانی کوئی بھی کمال حاصل کرنا ہو بغیر تہجد کے نہیں حاصل ہو سکتا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی کمال بغیر شب زندہ داری کے کہ اس کی بارگاہ میں سجدے کیے جائیں نہیں پہنچ سکتا آدمی۔ اور خود حدیث قدسی میں ملائکہ سے کہتا ہے کہ میرا بندہ رات کی تاریکی میں، واجب بھی نہیں ہے اس کے اوپر، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کھڑا ہوا ہے، میری وجہ سے نیند بھی آ رہی ہے، اور اگر اس کی تھوڑی اس کے سینے سے نیند کی وجہ سے ٹکراتی ہے تو پروردگار ملائکہ سے کہتا ہے ملائکہ گواہ رہنا، میں نے اس کی ساری آرزویں پوری کر دی۔ عزیزان محترم، اس کو سجدہ کریں۔ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم لوگ، جس کا سب کچھ ہے اس کو سجدہ کریں، اس کی بارگاہ میں جائیں، جو بھی چاہیے۔ وہ منع تھوڑی کر رہا ہے کہ یہ نہ مانگو، وہ نہ مانگو۔ ہو سکتا ہے مجھے مانگنا نہ آتا، ہو سکتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ جو میں مانگ رہا ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ نہیں پتا، ہو سکتا ہے۔ بھئی مانگو تو صحیح اس سے بات تو